یہاں سے سعودی عرب جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے، وہ بے چین کیوں رہتے؟ یہاں کے روڈوں میں کھڈے، یہاں کے روڈوں پر پانی، یہاں مچھر، یہاں پر لائٹ بند ہوتی ہے، یہاں پر ہوا میں پولوشن، یہ سب رہنے کے باوجود آپ سعودیہ چلے جائیں، بڑے بہترین صاف روڈ، بڑا بہترین پانی، جب آپ سونا چاہیے اے سی خریدنے کے واسطے ہر آدمی خواب دیکھتا میں اے سی خریدوں گا، ایک عام طبقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر ہر مزدور کے کمرے میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، پھر بے چین کہیں ہو رہے ہیں صاحب، کیا وجہ ہے بے چین ہونے کی؟ آپ کو پیسے کو نہ پبلک کو پیسے زیادہ وہاں مل رہے ہیں، آرام زیادہ وہاں پر، صفائی زیادہ وہاں پر، اے سی وہاں پر، سب کچھ وہاں پر، پھر وجہ کیا ہے؟ مجھے وہ الفاظ جو میں اردو میں سنتا تھا سکون ملتا تھا، یا عربی میں سب بات کرتے سکون نہیں مل رہا ہے، سننے کے لیے جس کی عادت ہے وہ نہیں مل رہا ہے، دیکھنے کے لیے جو چہرے میں دیکھتا تھا وہ چہرے نظر نہیں آ رہے، اس لیے بے چین ہو رہا ہوں۔ اچھا ایک بات میں آپ لوگ سے پوچھتا ہوں، یہاں کے لوگ زیادہ خوبصورت اور تر و تازہ رہتے ہیں یا عربستان کے لوگ زیادہ خوبصورت اور تر و تازہ رہتے ہیں؟ وہاں کے لوگ زیادہ فریش رہتے ہیں، ان کے چہرے کھڑے اور رنگ گورے اور دیکھنے کی جمال ان کا رہتا ہے، ان کے چہروں پر رونق رہتی ہے، غذا اچھی، صفائی وغیرہ سب رہے تو رونق تو آ ہی جائیں گے جی۔ جب وہاں پر رونق زیادہ ہے تو یہاں کے چہرے دیکھنے کے لیے آدمی کیوں تڑپ رہا ہے؟ جس طرف انسان کا سینس، جس طرف انسان کے آواز کام کرتے رہتے اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ ارے جو گدے میں سوتا ہے اور نیچے زمین پہ سوتا تو کمر میں درد ہوتا، اور کوئی جو سیدھی تخت پہ اور سیدھی زمین پہ سونے والا ہے اس کو اٹھا کر گدے پہ سوتا تو اس کی کمر درد ہو جاتی ہے، اس کی کمر کیوں؟ اس کی عادت ہو گئی ہے، اس سے محبت ہو گیا، اس سے محبت، اس سے تعلق جڑ چکا ہے۔ حدیث شریف پڑھنے کا سب سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ جب اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، یہ حدیث شریف اگر دماغ پر سوار ہو گئی، اگر یہ حدیث شریف دل پر سوار ہو گئی تو آپ کی محبت کا تعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، تعلق جڑ جاتا ہے، اور اگر یہ محبت سے تعلق جڑ جائے تو پھر آپ کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مر جائیں گے تو قبر کے اندر بھی آقا کا مکھڑا دیکھنا ہے، اور قیامت کے دن اگر اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں پھر شفاعت کے لیے آقا کا بھی چہرہ ہم کو دیکھنا ہے، اور جنت تو جنت بھی ہے رسول اللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہوئے۔ اگر یہاں پر مزاج بنانے کے بنا پر افطار کو دیکھنے کا، یہاں پر مزاج بنانے کے لیے بنگلوں کو دیکھنے کا، یہ شوقاں کرنے کا اگر مزاج بن جائے، ان سے اگر محبت ہو جائے، اندر جانے کے بعد نہ گدا ہے، نہ دولت ہے، نہ رشتے دار ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کچھ نہ کیا، وحشت ہوگی، پریشان ہو جائے گا آدمی، کیوں؟ جس کو پہچانتا تھا، جس کو چاہتا تھا وہ وہاں پر نہیں ہے۔ میدان محشر میں لوگ پریشان ہونے کی بات آتی کیوں ہے؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں لوگ؟ کیونکہ جن چہروں کو وہ چاہتا تھا، جو الفاظ، جو آواز وہ سننا چاہتا تھا، وہ وہاں پر اس کو نہیں مل رہی ہے، اور جو سنتا تھا کلام رسول، اور جو ترستا تھا سورت رسول کے لیے، ان کے بارے میں تو خود قرآن کہتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ قیامت کے دن الفزع الاکبر سب سے زیادہ بڑے ڈرانے والی چیز جب ہوگی قیامت، اس دن میں ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے لہم منابر من نور، نور کے ممبروں پر آرام سے بیٹھے ہوئے آقا کے چہرے کو کرتے رہیں گے، ان کو پریشانی اور بے چینی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف پڑھنے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ سن رہے ہیں، آفیسر کے الفاظ سن رہے ہیں، ٹیچر کے الفاظ سن رہے ہیں، مولانا کے الفاظ سن رہے ہیں، جی واعظوں کے، مقرروں کے الفاظ سن رہے ہیں، خبروں کے الفاظ سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں سن رہے ہیں۔ دور ہو گئی یہ محبتیں کٹتے چلے جا رہی ہے، یہ تعلقات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ تعلقات آج نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے کہ سنتوں پہ عمل کرو کرنے تیار نہیں، بھائی حضور سے محبت کرو، یہ حضور کی سنت میں محبت کرو۔ محبت زبان سے بولنے سے تھوڑی ہوتی ہے، اندر سے ابھرنا پڑتا ہے۔ کیوں نہیں ابھر رہی ہے یہ؟ کیونکہ وہ تعلق ہی ختم ہو گیا۔ حضور کے الفاظ کو سننا، حضور کا تصور کرنا، حضور کے لیے جھومنا، حضور کے لیے کچھ کرنا، یہ تصور ختم ہو گیا۔ حدیث شریف پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے کانوں میں آقا کے الفاظ پڑھتے اور ہمارے تصور میں آقا کا تصور آتا ہے، آقا کی صورت آتی ہے، یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر مزید آپ کو میں کہوں، کلام کا مطلب کرتا ہے بنیادی بات بتا تو اب تو ہم حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، اب ہم حدیث شریف پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر یہ حدیث اگر ہم پر اثر نہیں کری تو پھر فائدہ کیا؟ ایک تو فائدہ آپ کر دیا، لیکن پھر بھی مزید میں آپ کو بات بتاؤں، حدیث شریف پر اثر کب کرتی، میں آپ کو حقیقت میں حدیث شریف اثر کب کرتی؟ اگر آپ یہ سمجھیں کہ حبیب احمد الحسینی صاحب یہاں پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں تو حدیث شریف آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی۔
کیونکہ حبیب احمد کی اتنی مجال نہیں ہے کہ کسی اوپر اثر انداز ہو. کوئی آدمی بیان کرے تو آپ کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہو، اگر میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ بھائی میرا یہ کام کر دو، آپ میری بات نہیں سنتے، لیکن اگر آپ کے والد صاحب کو ذرا یہ کام کر دو، فوراً آپ کرنے میں چلے جاتے. کبھی کبھی والد صاحب کا بھی انکار کر دیتے، لیکن آپ کے محلے میں اگر کوئی بڑے ایم پی صاحب رہتے ہیں ان کو ذرا میاں یہ کام کر دو، فوراً آپ کام کرتے. جتنی شخصیت بڑی ہوتی جاتی ان کے الفاظ سے اتنا اثر ہوتا. تو محققین، محدثین اور عرفاء، اولیاء یہ بات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب حدیث شریف پڑھو تو یہ سمجھو کہ حضور ہم سے فرما رہے ہیں. حضور ہم سے فرما رہے. ہم ہمیشہ حدیث کیسے پڑھتے کہ حضور نے فلاں صحابی سے کہا کہ اے صحابی نماز اطمینان سے پڑھو، ان سے کہے تو اگر ہم پڑھنے کو اچھا رہتا. ایسا ہوگا، ویسا نہیں ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو ساری امت کے لیے فرماتے، ساری امت کے لیے. حضور کے الفاظ وہ صحابہ کے لیے اگر رہتے تو صحابہ کے بعد لکھتے نہیں تھے لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ساری امت کے لیے رہنمائی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کوئی بات کہ نماز اطمینان سے پڑھو، اب کوئی آدمی تصور کرے کہ حضور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ نماز آرام سے پڑھو، تیز پڑھ سکتے. اس کے بعد حضور اگر مجھ سے کہیں نماز آرام سے پڑھو تو میں ان کو بول سکتا ہوں یہ کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دوست ٹھہرا ہوا ہے، یا رسول اللہ میچ شروع ہو رہا ہے، میں جلدی جانا ہے. جی سمجھ آ رہا. اگر آپ تصور کریں کہ جس کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں سمجھو وہ ذات آپ سے کہہ رہی ہے، اگر یہ تصور آ جائے، الفاظ کلام میں کانوں میں جاتے، اگر تصور کے سامنے آ جائے کہ حضور کھڑے اور حضور فرما رہے ہیں کہ بندے ایسا کر، اے بندے ایسا کر، اے غلام ایسا کر، تو اس کے بعد کیا انکار کر سکتے؟ کلام اس وقت اثر کرتا ہے